نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک ہم نے جو چیزیں دیکھیں، جو آیات دیکھیں، وہ یہ تھیں کہ مرج البحرین یلتقیان، اسے جاری کر دیے دو سمندر، وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک دیوار ہے جس کو وہ دونوں کراس نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ہم نے سمجھا تھا کہ یہاں پر ایک جنگ کی سچویشن بتائی گئی ہے کہ دو پاورفل پانی کے ذخائر ہیں، وہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، دونوں آپس میں جنگ کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو تجاوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر غلبہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ غالب نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہولڈ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس کے بعد کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ دیکھو ہم نے ایک پاورفل پانی کے سورسز کو ہولڈ کیا ہوا ہے، تو تم انسان کیا چیز ہو جو ایک آندھی کے جھونکے سے اڑ جائے، تو تمہیں سنبھالنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں ہم نے پڑھا تھا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ان دونوں سے پرل اور مونگے اور کورلز نکلتے ہیں، یعنی کہ دو پانی کے سورسز ہیں، دو جو پاورفل بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی سچویشن میں ہیں، ایک بڑی خطرناک سی سچویشن، ایک سین کریٹ کیا گیا۔ اس کے بعد اچانک سے ایک نرمی اور خوبصورتی کا معاملہ لے آیا اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ان کے نیچے تہ میں پرل بنتے ہیں، کورلز بنتے ہیں۔ ایسے ہمیں کچھ سیکھنا ہے۔ وہ کیا سیکھنا ہے کہ جنگ کا سین ہے، فائٹ ہو رہی ہے۔ اب ہماری جو انسانوں کی جنگ ہوتی ہے اس میں پودے بھی تباہ ہو جاتے ہیں، عورتیں بچے بھی مارے جاتے ہیں، بزرگ بھی مارے جاتے ہیں، میزائل فائر کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ جو اینیمی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ معصوم لوگ بھی مارے جاتے ہیں، کیونکہ یہ خیال رکھنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ جب میزائل فائر ہو رہا ہے تو اس کی جو بلٹس ہیں، جو شیلز ہیں، وہ کسی معصوم کو نہ لگیں۔ یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس سے جس کو پاور میں رکھنا ہے وہ اس کو پاور دیتا ہے، لیکن اتنی ہی دیتا ہے کہ اس سے کوئی خیر بھی نکل پاتی ہے۔ اگر کوئی خیر کا ایلیمنٹ ہو تو وہ ویسٹ نہیں جاتا۔ جیسے اب پانی کتنی پاورفل چیز ہے، لیکن مچھلیاں اسی میں ہیں، سارے جانور اس میں رہ رہے ہیں، جو سی لائف ہے وہ وہاں پہ ساری میرین لائف چل رہی ہے، اور یہ موتی کتنی نازک اور خوبصورت چیز ہوتی ہے، یہ اسی جنگ میں ہے اور بچی ہوئی ہے۔ اتنے پانی کے نیچے دبے ہوئے ہیں موتی، لیکن وہ اپنی خوبصورتی اور اسی نفاست کے ساتھ وہاں پر ہیں۔ یہاں سے انسانوں کو کیا سیکھنا چاہیے؟ جیسے سمندر ہیں، نیچر کی دو چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں دو سمندر، لیکن وہ اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، ایک ہی جگہ پہ ہیں، لیکن ان کے درمیان جو لمٹ اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے وہ اس کو کراس نہیں کرتے۔ تو انسان، ہم سارے انسان ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، فزیکلی بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، خوبصورتی کے لحاظ سے بھی کوئی زیادہ پیارا ہوتا ہے، کوئی کم پیارا ہوتا ہے، کوئی لمبا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی نارمل قد کا ہوتا ہے، کوئی بہت گورا ہوتا ہے، کوئی گندمی کلر کا ہوتا ہے، کوئی سانولا ہوتا ہے، کسی کا کلر زیادہ ڈارک ٹون کی طرف چلا جاتا ہے، اسی طرح کسی کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، کوئی زیادہ غصے والا ہوتا ہے، کوئی نرم طبیعت کا ہوتا ہے، بہت سارے ڈفرینسز ہیں انسانوں میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، کہ ساری مخلوق کے لیے یہی زمین ہے، ہم سب انسانوں نے اسی زمین میں رہنا ہے۔ اب ہم سب انسانوں نے اپنے غصے، اپنے پیار، ہر طرح کی فیلنگ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی لمٹ کے مطابق رکھ کے اس زمین پہ سروائیو کرنا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ہم سے بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ اور وہ ہم نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ دو سمندروں سے سیکھنا ہے کہ دیکھو وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں لیکن اپنی لمٹ پھر بھی کراس نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم نے بھی اپنے جو ڈفرینسز ہیں، اپنے جو جھگڑے ہیں، اپنے جو اختلافات ہیں، ان کو ایک خاص بیلنس طریقے سے نپٹانا ہے، نبھانا ہے۔ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے محرم بنائے ہیں ان سے قطع تعلقی نہیں کر دینی۔ جو آپ کے ڈفرینسز ہیں ان کو ریموو کرنے کی کوشش کریں، ریموو نہیں ہوتے تو ایک بیلنسڈ وے میں ان سے ایک کنارہ اختیار کر لینا ہے۔ یہ ہمیں سیکھنا ہے ان آیات سے۔ میں کوئی سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ نہیں ہوں، لیکن ساحل حدیم کا ایک لیکچر میں سن رہی تھی تو مجھے بہت پسند آیا تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو آنٹیاں، ہماری خالائیں، پھوپھیاں ہوتی ہیں، چاچیاں وغیرہ، مطلب جتنے بھی فیمیلز محرم رشتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے۔ جب بچہ چھوٹا ہو تو جتنا ہم میکسیمم ان کو ایکسپوجر دے سکتے ہیں ان خواتین محرم رشتوں کا، خالاؤں، پھوپھیوں وغیرہ کا، اتنا ہمیں دینا چاہیے، تو وہ مینٹلی بہت زیادہ ہیلدی بچہ ہوتا ہے
جو اس ایکسپوجر کے ساتھ رہتا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت رکھی ہوئی ہے ان محرم رشتوں میں. یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنا دی. اگر صرف ماں باپ بچوں کے لیے کافی ہوتے تو اللہ تعالیٰ محرم رشتوں کی اتنی زیادہ ویلیو رکھتے ہی نہ. احادیث میں یہ نہ ہوتا کہ جو محرم رشتوں سے قطع تعلق ہی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں, یا 3 دن سے زیادہ ہمیں کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلقی نہیں رکھنی چاہیے. اس طرح کی تمام احادیث اور وغیرہ نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں ان کی ویلیو کو سمجھیں, اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ نیچرل اور نارمل ہے کہ ہمارے درمیان ڈفرینسز آئیں گے, لڑائیاں ہوں گی. اٹ از ویری نارمل. بس یہ چیز نارمل نہیں ہے کہ ہم نے ان اختلافات کو لے کر ایک دوسرے کے ساتھ چلنا کیسے ہے. اس چیز کو سیکھیں, اس چیز کو سمجھیں, ایک دوسرے کی ویلیو کو سمجھیں, انسانوں کی ویلیو کو سمجھیں. اگر آپ نے اس آیت سے کچھ سیکھا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اپنے فرینڈز اور فیملی سے شیئر کریں.